حضرت ہمارے پاس پہلا سوال امریکہ سے ہے کہ لائف انشورنس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، لائف انشورنس کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ نظریہ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ لائف انشورنس میں بعض چیزیں سود ہیں، بعض چیزیں جو ہیں وہ قمار ہیں جسے جوا کہتے ہیں، اور بعض ناجائز شکے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر آپ سود کو نہیں چھوڑتے تو گویا آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو، یعنی سود کو لینا یہ اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ پاک نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پہ، کھلانے والے پہ، سود کے رجسٹر کو لکھنے والے پہ، اور سود کے معاملے میں گواہی دینے والے پہ، آکلہ و موکلہ و شاہدہ وقات، مختلف اس طرح کے الفاظ آتے ہیں احادیث پاک میں۔ تو اس طرح سود سے بچنا چاہیے۔ اور سودی کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے یتخبطہ الشیطان من المس، کہ کل قیامت کے دربار میں، میدان محشر کے اندر جب سودی اللہ رب العزت کے دربار میں آئے گا تو گویا یہ ایسا ہوگا جیسے دنیا میں کسی آدمی پر جن چڑھ جائے، دیو چڑھ جائے، پری کا سایہ آ جائے، کوئی چڑھیل اس پر آ جائے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا بتا رہا ہوں، کیا معاملات ہیں، یہ حالات ہوتے ہیں اس کے۔ تو فرمایا اسی طرح جو سودی آدمی ہے اس کی حالت کل قیامت میں ایسی ہوگی۔ اب قیامت کے اندر تو بندے کو جواب دینا ہے نا، اپنے معاملات بتانے ہیں کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، شب و روز کیسے گزارے ہیں، لیل و نہار کیسے گزارے ہیں، اپنی بود و باش کیسے رکھی ہے، طرز زندگی جسے ہم کہتے ہیں میرا لیونگ سٹائل کیسا رہا ہے، میری لائف سٹیٹس کیسا رہا ہے، اس کا ہم نے وہاں رپلائی کرنا ہے۔ تو اس وقت بندے کی حالت یہ ہو جائے کہ جن چڑھ جائے، دیو چڑھ جائے، اس کے اوپر کوئی پری آ جائے، کوئی اس کے اوپر چڑھیل آ جائے، اور وہ بیچارہ وہاں پریشان قسم کا ٹھہرا ہوا ہو، وہ 2 2 نے 4 کے بجائے 2 2 نے 6 کہہ رہا ہو، 6 اور 6 12 کے بجائے 6 اور 6 18 کہہ رہا ہو، اور یہ بیچارے کی حالت اور بالکل پاگل پنا سے اس کے اندر ہو، تو یہ حالت اس سودی کی ہوگی جو بندہ سود کھائے گا۔ اور اسی طرح جب لائف انشورنس آپ نے کر لی ہے تو آپ اس طرح کے سودی معاملات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر ایک دوسری چیز ہے، وہ ہے جسے کہتے ہیں جوا۔ جوا بھی قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ قرآن کریم کہتے ہیں جیسے شراب حرام ہے ویسے جوا حرام ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو چھوڑنا آپ کے اوپر لازم ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ رجس ہے، پلیتی ہے، اور اس پلیتی سے ہٹنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ۔ من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، تو یہ جوا ہے۔ تو جوا اور سود یہ دونوں لائف انشورنس میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے لائف انشورنس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ایڈ یہ بھی کر لیں کہ اگر کسی بندے نے لائف انشورنس کر لی ہے، جب لائف انشورنس اس نے کر لی ہے، اب بعد میں اس کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ کام تو ناجائز ہے، حرام ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اب میں ان کو پیسے دے بیٹھا، معاملات طے کر بیٹھا، تو اسے چاہیے یہ فوری طور پر معاہدہ ان سے ختم کرے۔ اچھا، جب معاہدہ ختم کرے گا تو اسے 2 طرح کے معاملات سے واسطہ پڑے گا، یا تو اس کو اپنا رأس المال ملے گا، یعنی اوریجنل جو اس کا اصل اماؤنٹ اور پیسہ تھا وہ ملے گا تو ٹھیک ہے، یا اس کو اس کے اوپر کچھ بڑھوتری ملے گی، یعنی کچھ اضافہ جسے پروفٹ کہتے ہیں ان کی زبان میں، وہ ملے گا۔ تو یہ جو پروفٹ ہے وہ سود ہے، تو سودی طریقے سے آپ کو حاصل ہوا ہے، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اصلی پیسہ لے لیں یا استعمال کر لیں جو آپ کا اپنا ہے، جو اس کے اوپر پروفٹ ہوا ہے، جو منافع آیا ہے، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں۔ اب آپ کہیں گے بغیر ثواب کی نیت کے صدقے کا مطلب، کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی نیت کرنے سے بندہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام،
وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے کہ اس نے حرام مال کو حلال کہہ لیا ہے اور اس پر ثواب کی نیت. جیسے کوئی بندہ کسی کو شراب پلائے اور کہ مجھے زمزم کا ثواب ملا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح کوئی بندہ حرام مال کسی کو دے اور حرام مال دینے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ مجھے اس پر کوئی اجر ملا ہے تو اسلام سے باہر چلا جائے گا. اسی لیے وہ اس کو گناہ سمجھے. نمبر 2، جب گناہ سمجھے گا اور اس کو بغیر ثواب کی نیت کے آگے خرچ کرے گا تو یہ بندہ اسلام سے باہر جانے میں بچ جائے گا. اور اس کو گھر کا گند سمجھ کے نکالیں، اسے مساجد پہ نہ لگائیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی مسجد کے واش روم وغیرہ پہ لگا لیں. ایسا پیسہ مسجد کے واش روم پہ لگانا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس سے بچنا چاہیے. اس کا جو محل ہے وہ کسی غریب کی جگہ ہے، کسی غریب کو جا کر دے دیں، جو مستحق ہو اس کو جا کے دے دیں، لیکن اس پہ ثواب کی نیت نہ کہ اسے یہ بھی نہ کہ بھائی میرے لیے دعا کر لے، میں نے آپ کے ساتھ امداد کی. نہ بابا، بلکہ دل سے اس بندے کا تھینکفل ہونا چاہیے کہ شکر ہے اس بندے نے ہمارا یہ حرام مال لے لیا ہے اور ہمیں اللہ پاک نے صاف فرما دیا ہے. اب رب چاہے تو جو معاملہ میرے ساتھ کرے، ہمیں اس پر ثواب کی نیت اور نیکی کی نیت نہیں کرنی چاہیے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.